میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ ہوا وہی جو مولا چاہتا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے دل سے غم نکل جاتا ہے، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اس کے دل سے تکلیف نکل جاتی ہے، اس کے دل سے حزن و ملال نکل جاتا ہے۔ حزن و ملال کب ہوتا ہے؟ جب تم کچھ چاہو اور وہ تمہیں نہ ملے تو تکلیف ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن تم جب کچھ چاہو ہی نہیں، تم تو وہی چاہو جو مولا چاہتا ہے، تو جو مل جائے اس میں تم کو راحت نصیب ہوگی، اس میں تمہیں سکون نصیب ہوگا، اس میں تجھے اطمینان نصیب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کسی کے ذہن میں کربلا کے منظر کو دیکھ کر یہ خیال آ سکتا ہے کیا پروردگار جل جلالہ اتنی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے امام حسین کو، ان کے بچوں کو، ان کے اعوان و انصار کو، ان کے گھر والوں کو اتنی تکالیف کے اندر گرفتار کرنا یہ پروردگار دیکھ سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل اپنی شان خود بیان فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، اللہ عز و جل تمہیں راحت دینا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تکلیف کا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کربلا کا منظر کیا تھا؟ یہ کربلا کی کیفیت کیا تھی؟ یہ کربلا کا واقعہ کیا تھا؟ کربلا میں پروردگار اپنے بندوں کو امام کا کون سا مرتبہ دکھانا چاہتا تھا کہ ذرا دیکھو یہ نواز رسول حسین ہیں، ذرا دیکھو یہ تاجدار کربلا ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی آزمائش کربلا میں ہو رہی ہے، لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کوئی بھی تقریر کرنے والا، کوئی بھی تاریخ کربلا بیان کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ حسین نے کربلا میں یہ کہا ہو اے اللہ اس تکلیف سے بچا لے، اس آزمائش سے بچا لے، اس پریشانی سے بچا لے۔ نہیں، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ میں کوفیوں کے خطوط آنے لگے، امام حسین نے جب ارادہ کیا تو اس وقت مکے میں موجود صحابہ نے امام حسین سے کہا حسین کربلا جانے کی ضرورت نہیں، کوفہ جانے کی ضرورت نہیں، کوفہ کی سرزمین والوں نے پہلے تمہارے بھائی امام حسن سے بے وفائی کی تھی، مولا علی تمہارے والد سے بے وفائی کی تھی، اس لیے اس زمین والوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ تو قربان جائیے، میرے امام نے یہی کہا تھا، خطوط جو آئے ہیں اس میں لکھا گیا ہے حسین اگر تم یہاں پر نہیں آئے اور ہماری ہدایت کا راستہ ہمیں نہیں بتایا تو ہم قیامت میں رسول اعظم کی بارگاہ میں تمہاری کمپلین کریں گے کہ ہم تو باطل سے بچنا چاہتے تھے، یزید سے بچنا چاہتے تھے، حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن حسین آئے نہیں، اس لیے ہم نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں حق کے لیے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کروں اور اسے گمراہی سے بچانے کی کوشش کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تخت و تاج کے لیے حسین گئے تھے؟ کیا مال و زر کے لیے حسین گئے تھے؟ کیا امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے؟ جاتا وہ ہے جس کے اقتدار کی لالچ میں جاتا وہ ہے جس کے پاس اقتدار نہ ہو، اقتدار کی لالچ میں جاتا وہ ہے جس کے پاس اقتدار موجود نہ ہو۔ امام حسین کے پاس تو اللہ کے رسول نے وہ اقتدار دے دیا تھا کہ دنیا کا عارضی اقتدار ہی نہیں، نوجوانان جنت کا سردار کہہ کر اللہ کے رسول نے قیامت کا بہت بڑا اقتدار امام حسین کو اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا۔ اقتدار کی لالچ میں نہیں گئے تھے، تخت و تاج کی لالچ میں نہیں گئے تھے، دولت و ثروت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، گئے تھے ایک ہی لالچ تھی اور وہ یہ ہے کہ خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اور پریشان بندوں کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے، ان کے ایمان کے تحفظ کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے،
اس لیے کہ وہاں والوں کی بے وفائی بھی مشہور اور کربلا کی زمین پر امام حسین کا شہید ہونے والا معاملہ بھی مشہور تھا، لیکن امام موت کی پرواہ نہیں کرتے، امام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز کہ نبی کا دین لوگوں کے سینوں میں کس طریقے سے محفوظ رہے، اس کے لیے امام نے سفر کا عزم مصمم کیا، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، جو کچھ بھی امام حسین کو صحابہ نے مشورہ دیا، ان مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، پھر ان کے خط کے آنے کے بعد امام نے ارادہ بنایا۔ لیکن امام کے ارادہ بنانے سے پہلے سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک تک کا آپ دیکھیں واقعہ، حضور کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، حسن مجتبی کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، خاتون جنت کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، لیکن خدا کی قسم تاریخ میں کہیں نہ رسول کی دعا ملتی ہے کہ رسول اعظم نے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ حسین کو امتحان سے بچا لینا۔ تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ مولا علی نے دعا کی ہو کہ حسین کو امتحان سے بچا لینا۔ جہاں تک حضور کی دعا کا معاملہ ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تو کربلا کا سانحہ وجود ہی میں نہ آتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اس کی شہادت کے بارے میں جاننے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ جس حسین کے بارے میں مولا علی جانتے تھے کہ کربلا میں شہید ہوں گے، اس حسین کے لیے مولا علی نے دعا کیوں نہیں کی، خاتون جنت نے دعا کیوں نہیں کی؟ تو معاملہ دراصل یہی تھا کہ جو کچھ قدرت نے امام حسین کے لیے لکھ دیا ہے تو اللہ کے فیصلے پر حسین بھی راضی، علی بھی راضی، فاطمہ بھی راضی، نبی بھی راضی اور حسن مجتبی بھی راضی تھے۔ یہ فیصلے پر رضا تھی۔ پیغام دیا جا رہا ہے کربلا سے، سمجھو اللہ کے فیصلے میں مخ نہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اب یہاں چند اہم نکات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا یا نہیں؟ جواب دیں آپ، بند کیا گیا تھا؟ امام حسین کو پانی کی ضرورت، ننھے علی اصغر کو پانی کی ضرورت، علی اکبر کو پانی کی ضرورت، شہر بانو کو پانی کی ضرورت، جتنے بھی امام حسین کے خیمے میں تھے سب کو پانی کی ضرورت۔ لیکن کوئی ایک دعا مجھے کربلا میں ایسی بتا دو جس میں امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو مولا مجھے پانی چاہیے تو انتظام فرما دے۔ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچو، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ میرے لخت جگر اسماعیل کو پانی کی ضرورت ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، تو ایڑیاں رگڑتے ہی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی ہم آب زمزم پی رہے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ ہی کا نتیجہ تو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیاسا دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا کہ میری قوم پیاس سے پریشان ہے تو مولا نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مار،
عصا کو پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پتھر پر عصا مارے تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. حضرت ایوب علیہ السلام مرض میں گرفتار ہیں, صحت یابی کی ضرورت ہے, تو قرآن کہتا ہے رب نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, اپنا پیر زمین پر مار, اس میں سے جو پانی نکلے اس پانی کو پی لینا اور اس کو بدن پہ ڈال دینا, اس سے تجھے صحت مل جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ٹھوکر ماری, پانی کا چشمہ جاری ہوا اور اسی پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل بھی کیا اور اس پانی کو پی بھی لیے, جس سے اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو ادھر ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے پانی نکل رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں, اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. میں اپنے کریم سے پوچھتا ہوں میرے مولا, کربلا میں بھی تو پانی کی ضرورت تھی, آخر وہاں پانی کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا اسماعیل کو ضرورت تھی ایڑیاں رگڑے, موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے لیے پانی کی ضرورت تھی, عصا پتھر پر مارا. ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی, ٹھوکر ماری. اگر میرا حسین بھی اگر ٹھوکر مارتا اور پانی کا سوال کرتا تو اسے بھی دے دیا جاتا, لیکن میرا حسین میرے فیصلے پر راضی تھا, مانگا نہیں, چپ رہا, اس لیے میں نے اسے پانی نہیں دیا. یہ ہے مقام رضا کا وہ مرتبہ کہ مولا میں تجھ سے کیا کہوں, مجھے تو تجھ سے کہنے میں حیا آتی ہے, جو تیرا فیصلہ. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں پیاس میں گردن کٹا کے آؤں تو میں اس میں بھی خوش ہوں. میری خوشی وہی ہے جس میں تیری خوشی ہے, میری رضا اس میں ہے جس میں تیری رضا ہے. میرے پروردگار, میری اپنی کوئی مرضی نہیں, جس حال کے اندر تو مجھے بلانا چاہے میں اس حال کے اندر تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات یاد رکھو, یہ ذہن میں بٹھا لو, اچھی طریقے سے بٹھا لو. دنیا میں انسان پوری زندگی اطمینان سے گزارے, اس کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار اس وقت کا ہے جب اطمینان کے ساتھ ایمان لے کر اس دنیا سے چلا جائے.